الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حقوق الزوجین کے تعلق سے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلق، کیا سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلوک تھا اپنی بیویوں کے ساتھ، عائشہ صدیقہ بڑی ہی وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ آپ کی سیرت یہ تھی اپنی بیویوں کے ساتھ۔ لیکن ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہے آج کے اس دور میں؟ احادیث کی روشنی میں، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہر شخص سے موازنہ کر لے۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں انہا کانت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، قالت فسبقته علی رجلی فلما حملت اللحم سابقته فسبقنی قال هذه بتلك السبقہ۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی زندگی ایسی تھی بیویوں کے ساتھ۔ کہتی ہے کہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں تھی، اور وہاں ہمارا اور آپ کا مسابقہ ہوا۔ دوڑ میں ہمارا مقابلہ ہوا تو میں جیت گئی اور آگے نکل گئی۔ اس کے بعد جب میرا جسم بھاری ہو گیا تو اس زمانے میں ایک مرتبہ پھر ہمارا دوڑ اور مقابلہ ہوا تو اس وقت آپ جیت گئے، آپ آگے نکل گئے۔ تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، یہ تمہاری اس جیت کا جواب ہو گیا، یعنی پہلے تم جیت گئی تھی، اب میں جیت گئی، میں جیت گیا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا۔ بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت اور ان کا دل خوش کرنے کا یہ ایک اعلیٰ مثال۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم شریف کی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے عائشہ صدیقہ کو خود کھیل دکھایا تھا، دلجوئی کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی روایت، عائشہ صدیقہ کی روایت ہے۔ کہتی ہیں واللہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقوم علی باب حجرتی والحبشۃ یلعبون فی الحراب فی المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستر فی ردائہ لانظر الی لعبہم بین اذنیہ وعانقہ ثم یقوم من اجلی حتی اکون انا التی انصرف فاقدروا قدر الجاریہ الحدیث السن الحریص علی اللہو۔ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ خدا اللہ کی قسم وعدہ لا شریک کی، میں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ ایک روز اپنی رویت بیان کرتی ہیں کہ حبشی لوگ مسجد میں کچھ نیزہ بازی کا کھیل کھیل رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کا کھیل دکھانے کے لیے میرے لیے اپنی چادر کا پردہ کر کے میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، جو مسجد ہی میں کھلتا تھا۔ میں آپ کے کندھے اور کان کے درمیان سے ان کا کھیل دیکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے وہ کھیل دکھانے کے لیے، یہاں تک کہ جب میرا جی بھر گیا اور میں خود ہی لوٹ گئی۔
یہ واقعہ بھی حقیقت میں بیویوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن معاشرت، اچھی زندگی، ان کی دل جوئی اور دلداری کی انتہائی مثال ہے، اور اس میں امت کے لیے بہت بڑا سبق بھی ہے۔ عید میں لہو و لعب کی گنجائش بھی ہے۔ ہاں، اس سلسلے میں یہ بات خاص طور سے قابل لحاظ کہ یہ عید کا دن تھا، جبکہ حبشی مسجد کے اندر وہ اس طرح کھیل کھیل رہے تھے جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے۔ عید میں لہو و لعب کی بھی ایک حد تک گنجائش رکھی گئی ہے، کیونکہ عوامی جشن و نشاط کا یہ بھی ایک فطری تقاضا ہے۔ ایک دفعہ عید کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑھے آرام فرما رہے تھے، دو بچیاں آئیں اور دف بجا بجا کر جنگ بعاث کے متعلق کچھ اشعار پڑھنے لگیں۔ جنگ بعاث یعنی یہ ایک نبوت سے پہلے مکۃ المکرمہ کے اندر ایک جنگ ہوئی تھی، اس کا نام جنگ بعاث ہے۔ جب وہ اشعار پڑھنے لگیں تو اتنے میں ابو بکر صدیق آ گئے، انہوں نے ان بچیوں کو ڈانٹ کر بھگانا شروع کر دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے اپنا منہ نکال کر صدیق اکبر سے کہا، دعہما یا ابا بکر فإنها ایام عید، اے ابو بکر ان دونوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عید میں اس طرح کے لہو و لعب کی ایک حد تک گنجائش بھی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھلاڑیوں کو کہا کہ دونکم یا بنی ارفدہ، یعنی آپ نے ہمت افزائی بیان فرمائی۔ ایک روایت میں کہ عمر ابن خطاب آ گئے تھے اور حبشی لوگ مسجد میں کچھ کھیل کھیل رہے تھے، آپ نے کہا دعہم، عمر ان کو چھوڑ دو، کھیلنے دو۔ اور جو کھیل کھیل رہے تھے حبشی، ان سے کہا امنن بنی ارفدہ، تم بے خوف ہو کر اور آرام سے کھیلو، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ موجود ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی، پوری کائنات انسانیت کے لیے، اور یقیناً جو لوگ ایمان کے دعوے دار ہوں خاص طور سے ان کو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے، ایک واقعہ مشہور تھا کہ عرب کی 11 عورتیں جمع ہوئیں اور ہر عورت نے اپنے اپنے شوہر کے سلوک کا ذکر کیا کہ میرے شوہر کا میرے ساتھ یہ سلوک ہے، یہ سلوک ہے، اچھائی برائیاں دونوں بیان کی۔ ان میں سے ایک عورت کا نام، بخاری شریف کی روایت ہے، ان میں سے ایک عورت کا نام جن کا نام ام زرع بتایا گیا ہے، ام زرع یا زرع، وہ اپنے شوہر کی بہت تعریف بیان کرنے لگ گئیں، کہا کہ میں غریب گھرانے کی لڑکی تھی، بیٹی تھی، تنگی سے مشقت سے گزر بسر ہوتا تھا، لیکن میری شادی ہوئی ابو زرع سے تو اللہ رب العالمین نے ان کو بہت مال دیا تھا، میری اچھی خبر گیری کیا کرتے تھے، دلجوئی کرتے تھے، سونے سے چاندی سے ہر چیز سے مجھے مالا مال کر دیا تھا، یہاں تک کہ بہت زیادہ تعریف بیان کی۔ اور یہ عائشہ صدیقہ نے بیان فرمایا اس واقعہ کا ذکر،
تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، میں تمہارے لیے اور سب بیویوں کے لیے ابو زرع کی طرح ہوں، میں بھی اچھے سلوک سے پیش آتا ہوں۔ پھر حدیث شریف میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ خیبر سے واپسی کے وقت ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پھسل گئی، یہاں تک کہ اللہ کے پیارے پیغمبر بھی گر گئے، اور اس وقت آپ کے ساتھ سوار تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، جو عمر بن خطاب کی صاحبزادی تھیں۔ ابو طلحہ آپ کو سنبھالنے کے لیے آپ کی طرف آگے بڑھے تو آپ نے فرمایا علیک بالمرأ، ابو طلحہ دیکھو پہلے عورت کے پاس جاؤ، ان کو سنبھالو۔ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر ان کی طرف چلا اور پہنچ کر جا کر ایک کپڑا ان کے اوپر ڈال دیا، اور اس کے بعد ان کو ٹھیک ٹھاک کر کے اور سواری پر سوار کرایا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، خواتین کا، اپنی بیویوں کا بڑا اچھا خیال رکھتے تھے، کبھی آپ نے کسی بیوی کو مارا نہیں، کبھی آپ نے بیویوں کو برا بھلا نہیں کہا۔ ہاں، ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ 1 مہینے تک آپ الگ ہو گئے تھے۔ یہ دور، وہ زمانہ تھا جب کہ فتوحات کے دروازے کھل گئے تھے اور مسلمانوں میں، ایمان والوں میں مالداری آ گئی تھی، اور سوال کر لیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا وظیفہ سالانہ بڑھا دیجیے، لوگ مالدار ہو گئے ہیں، فلاں کے پاس اتنا ہے، فلاں کے پاس اتنا ہے، لیکن آپ کا گھرانہ، آپ کا گھر یہ عام گھر نہیں تھا، یہ ایک پیغمبر، ایک نبی کا گھر تھا۔ یہاں سے امت کو سبق سیکھنا تھا، اس گھرانے سے۔ آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور 1 مہینے تک کے لیے آپ بیویوں سے الگ ہو گئے تھے۔ 1 مہینے تک۔ اس کے بعد جب آپ 29 دن کے بعد اپنے جہاں آپ رہتے تھے ایلا کر لیا تھا، قسم کھا لی تھی، 29 دن کے بعد جب آئے تو عائشہ صدیقہ نے کہا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر، ابھی آج تو 29 دن ہوئے ہیں۔ کہا عائشہ، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اور اسی زمانے میں قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا چاہتی ہو، دنیا کا مال و متاع چاہتی ہو، دنیا کی زینت چاہتی ہو، آؤ فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، ہم تم کو دنیا دینے کے لیے تیار ہیں، ہم دنیا تم کو دے کر فارغ کر دیں گے، لیکن اگر تم آخرت چاہتی ہو، اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو، تو پھر ہم نے تمہارے لیے آخرت میں اچھا ذخیرہ تیار کر رکھا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، عائشہ صدیقہ سے اللہ کے نبی نے کہا عائشہ اپنے پہلے گھر والوں سے مشورہ کر لینا۔ کہا نہیں اللہ کے نبی، میں کیا مشورہ کروں، میں تو اللہ کے رسول کو چاہتی ہوں، آخرت کا گھر چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی لونڈیوں کو، یعنی اللہ کی اپنی بیویوں کو مت مارو، ولا تقبحوہن، اور نہ تو ان کو برا بھلا کہو، نہ تو طعنت دیا کرو۔
نہ ان کو برا بھلا کہا کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اہل و عیال میں خرچ کرنے کا بہت بڑا ثواب بھی ہے۔ آدمی خود کھاتا ہے اس کا بھی ثواب ہے، صدقہ ہے۔ اپنی بیوی پر جو خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اپنے بچوں پر جو خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 1 دینار، کہاں خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے ضرورت پر خرچ کرو۔ کہا میرے پاس ایک اور ہے، تو کہا اس کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ کہا میرے پاس اور ہے، کہا اپنے ملازمین پر خرچ کرو۔ گھر والوں پر خرچ کیا جائے، بیوی پر خرچ کیا جائے تو حقیقت میں اس کا ثواب ملتا ہے۔ اپنے گھر والوں کی خبر گیری، خبر رکھنا، نان و نفقہ کی ذمہ داری، مرد مومن کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، وہ ذمہ دار ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے، ان کی ذمہ داری ان کے کندھے پر رکھی گئی ہے، کھانا پینا، کپڑا، گھر، سکن۔ اس سلسلے میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب کے صاحبزادے، ان کا ایک آزاد شدہ غلام تھا، غلام تھے، ان کو آزاد کر دیا تھا۔ وہ بیت المقدس میں عبادت کی غرض سے 1 ماہ تک قیام کرنا چاہتے تھے کہ مسجد اقصیٰ میں جا کر میں 1 مہینے تک قیام کروں گا، لیکن ناظرین کرام وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔